الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق اللہ العظیم. مکی صورت ہے، سورۃ الطور، پارہ 27 ہے اور اپنی آیت اس کے اندر 49 آیتیں ہیں. مکی زمانے میں نازل ہوئی اور اس کا زمانہ بھی وہی درمیانی زمانہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے رد عمل اور تردید اور تکذیب کا زور بڑھتا جا رہا تھا. شروع میں تو انہوں نے کفار مکہ حیرت کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، بعد میں وہ دور بڑھتا گیا، تکذیب بڑھتی گئی، اس کا لہجہ بڑھتا گیا اور ان کی طرف سے کوشش بڑھتی گئی، اور جب اس کوشش میں کامیاب اپنے آپ کو نہیں پا رہے تھے تو پھر انہوں نے ظلم اور زیادتی کرنا شروع کی. تو یہ ایک الگ دور تھا، اور ظلم اور زیادتی جب بہت بڑھی ہے تو اس کے بعد ہجرت کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو رکے اہل ایمان اہل حق بھی نہیں اور رکے اہل باطل بھی نہیں، دونوں ساتھ میں اپنی کوششیں کر رہے تھے، لیکن کامیاب اہل حق ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آج کے ہماری سوچ میں اور جو دین پر محنت کر رہے تھے ان کی سوچ میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج آنن فانن میں کسی بھی محنت کا نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن اس کے لیے زمانہ، مدت اور ایک فطری دورانیہ ہے جو ضروری ہے. وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ہمارے لیے ایک وقت، ایک مدت ہے، لیکن آپ عجلت کرتے ہیں. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، آپ تھوڑا عجلت میں رہتے ہیں. بہرحال یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اور اس عجلت کی جو طبیعت ہے انسان کے اندر وہ تو موجود ہے، لیکن وہ کسی کوشش اور کسی محنت اور کسی تدبیر کے نتیجے میں آنے میں جو دیر ہوتی ہے، تو اس دیر کے لیے وہ مصلحت بتائی جاتی ہے کہ وہ جو دیر ہو رہی ہے وہ دیر نہیں ہو رہی ہے، وہ کام تو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن آپ کو جو دیر محسوس ہو رہی ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ جو آپ کو جو تاخیر کا احساس ہو رہا ہے وہ آپ کے مزاج عجلت کی وجہ سے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. لہذا محنت دونوں کی کوششیں جاری رہی، بالآخر اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی. تو یہ بھی اسی زمانے کی نازل شدہ صورت ہے، اور مختلف انداز سے، مختلف دلائل سے اور مختلف اسلوب میں، مختلف لہجے میں، اور جس طرز کے وہ عادی تھے، کفار مکہ جس طرز کے عادی تھے اور جن حقائق کو جلدی سمجھنے کا اور جس اسلوب سے وہ مانوس تھے، اس اسلوب میں ان کو بتایا گیا اور اس اسلوب میں ان کے سامنے حقیقت واضح کی گئی. اسلوب کیا تھا ان کا؟ وہ زبان کے معاملے میں بہت ترقی کر چکے تھے اور زبان دانی
ان کے بچے اور بڑے بوڑھے مرد عورت سب کے اندر ایک عام صفت تھی اور ایک عام قدرت تھی، لہٰذا بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، کوئی بڑی تربیت کا نظام نہیں، لیکن ایسے ایسے بڑے شعراء پیدا ہوئے کہ بڑے بڑے علماء جب اپنی آخری تعلیم کے مراحل میں ہوتے ہیں تو ان کے اشعار پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، ان شعراء کا عالم یہ ہے۔ تو زبانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور بہت عام تھا یہ۔ اب یہ اعتراض کرے کہ زباندانی میں تو وہ ماہر تھے، تو ہم تو زباندانی میں ماہر نہیں ہیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ یہ جواب دے کہ آپ اگر زباندانی میں ماہر نہیں ہیں تو اس اسلوب کو سمجھنے میں آپ کو بھی کیا پریشانی ہے؟ بلکہ یہ یاد رکھیں کہ ماحول اس مزاج کے، اس اسلوب کے عادی وہ تھے، لیکن آج بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے کم مزہ نہیں آتا ہے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ ان کو جتنا مزہ آتا تھا اتنا ہی مزہ آج ہم کو بھی آتا ہے۔ لہذا قرآن کتاب حقیقت ہے، حقیقت بیانی ہے، زبان فطرت ہے، یہ فطرت کی زبان بولتی ہے، اور جو بات فطرت کی ہوگی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن کیا ہے؟ زبان فطرت ہے اور بیان حقیقت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اب یہ دیکھیں عربی زبان کے اعتبار سے، وہ طور پہاڑ کی قسم، وہ کتاب مستور، اور ان کتابوں کی قسم، اس کتاب کی قسم جو سطر بسطر لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کھلے ہوئے صفحات میں۔ اس کا میں نے ترجمہ کھلا ہوا صفحات اس لیے کیا سمجھنا آسان ہوگا، پہلے جو ہے وہ الگ الگ شیٹ کے اوپر، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا پتھر کی ہو، مختلف چیزوں پر جو لکھی جاتی تھی، تو رق کہتے ہیں باریک چمڑے کی کھال کو، اسی سے ہم آپ رقیق جسے کہتے ہیں، رقیق القلب، ان کا دل بہت نرم ہے، اور رقیق پانی مطلب کوئی مادہ رقیق ہو تو اس کا رقیق اور غلیظ، جیسے کوئی لکوڈ ہے، لکوڈ اگر گاڑھا ہے تو اس کو وہیں بولیں گے ہذا سائل غلیظ، یعنی یہ گاڑھا ہے، اور اگر پتلا ہے تو کہیں گے رقیق۔ تو رقت کے اندر مفہوم میں پتلا پن ہے، لہذا باریک باریک چمڑے کی کھال وغیرہ اس کے صفحات بنتے تھے، اس کے اوراق بنتے تھے اور اس پہ لکھا جاتا تھا۔ تو قرآن قسم کھا رہا ہے وہ کتاب مستور، اور ایسی کتاب کی قسم جو سطر بسطر لکھی ہوئی ہے، سطر کا مطلب لکھنا بھی آتا ہے، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اس کے مفہوم میں اور بھی میں پہلے یہ ترجمہ کر لوں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور موجیں مارتے ہوئے سمندر کی قسم، یا آگ سے بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا، لواقع پیش آ کر رہے گا، آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور کوئی اس عذاب کو روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، ما لہ من دافع، دفع یدفع کا مطلب دھکا دینا، ہٹانا، دور کرنا۔ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں چلو دفع ہو جاؤ، یعنی یہاں سے ہٹ جاؤ، تو یہ اس عربی کا، اردو کا مفہوم اپنا ہے، لیکن اصل مفہوم تو عربی کا ہے، لہذا ما لہ من دافع، کوئی اس کو دور اور ہٹا نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان ڈگمگا جائیں گے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، آسمان کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ متحرک ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، روانہ ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اسی سے آپ کی سیارہ ہے، گاڑی کو سیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے روانہ ہو جاتی ہے، اور سیر اسی لیے کہتے ہیں چلنے کو۔ تو پہاڑ اپنی جگہ سے روانہ ہو جائیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، جس دن یہ صورتحال پیش آئے گی اور یہ سب اللہ کی نشانیاں کھل کر سامنے آئیں گی، فویل یومئذ للمکذبین، تو برا ہے اور ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، جو اللہ کو اور نبی کو اور اللہ کی کتاب کو اور آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی بھی ایک حقیقت کی تکذیب دوسرے کی تکذیب ہے۔
الذین هم فی خوض یلعبون، جو حجت بازیوں میں، فی خوض یعنی خوض کہتے ہیں کسی موضوع کے اندر بہت ڈیپ جانا اور اس کے اندر چیمی گوئیاں کرنا، وہ حجت بازیوں کے اندر حجت بازیوں میں مگن ہیں اور کھیل میں لگے ہیں، یعنی کھیل کے طور پر کھیل سمجھ کے حجت بازی میں لگے ہیں، کھیل سمجھ کے حجت بازی میں لگے. الذین هم فی خوض یلعبون، کھیل سمجھ کر حجت بازی میں لگے. یلعبون کا مطلب کھیل سمجھ کر، اور فی خوض کا مطلب حجت بازی، یعنی کھیل سمجھ کر حجت بازی میں لگے ہیں، یعنی جو ڈسکس کر رہے ہیں طرح طرح کی باتیں اور اس کو گیم سمجھ، یوں ہی ایک کھیل سمجھ رہے ہیں. they are playing. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن کیا ہوگا، ان کو دھکے مار مار کر جہنم پہنچایا جائے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. آج کی دنیا کا انصاف کا قانون دیکھیں آپ کہ جو مجرم ہے وہ اتنے مزے کے ساتھ سزا کی جگہ پہ پہنچتا ہے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. هذه النار، یہی وہ آگ ہے، التي جس کی کنتم بها تم، تکذبون بها جس کی تم تکذیب کرتے تھے. افسحر هذا، کیا یہ تمہیں جادو نظر آ رہا ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو یہ جہنم نظر نہیں آ رہی ہے؟ اصلوها، جلو اس میں، اب فاصبروا او لا تصبروا، اب تم سے برداشت ہو یا نہ ہو، فیصلہ یہی ہے کہ اس میں جلنا پڑے گا. اصلوها، صلیہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے آگ میں جلنا. اب اس آگ میں تپتے رہو، فاصبروا، تم سے صبر ہو، او لا تصبروا، یا تم سے صبر نہ ہو. سواء علیکم، اب دونوں بات برابر ہے، آپ صبر کریں تو بھی انجام یہی ہے اور صبر نہ کریں تو بھی انجام یہی ہے. اللہ اکبر. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے انہی باتوں کا جو تم کر کے آئے. تمام سزا کی جگہ تک پہنچانے کے بعد یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی قدرت کا بیجا مظاہرہ نہیں ہے اور کوئی ناروا آپ کے ساتھ برتاؤ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی جس انجام پر آپ پہنچے ہیں یہ سب آپ ہی کا کیا کرایا ہے. اس انجام کے وجہ آپ کا کردار اور آپ کے کرتوت ہیں. لہذا ان شروع کی آیتوں میں کفار مکہ اور ان کے ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے جتنے لوگ اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کے دن کو، ان سب حقیقتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو اسی دنیا میں پورا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو صرف ہم ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا. کیا ہوگا وہ سب بتایا گیا. اب آپ پیچھے سے آ جائیں، جو ہم نے قرآن کا ترجمہ کیا اب اس کے ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح میں آتے ہیں. اللہ نے طور پہاڑ کی قسم کھائی. طور پہاڑ مشہور پہاڑ ہے اور کفار مکہ اس پہاڑ کو جانتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور یہود کو جانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ سب چیزیں مشہور تھیں اور جو باتیں معروف ہوتی ہیں اسی کی قسم کھائی جاتی ہیں. نام جب لیا اللہ نے تو اس کا مطلب وہ اس بات کو، حقیقت کو جان رہے ہیں. طور پہاڑ کی قسم، اور اس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العالمین کا جو قدرت کے کچھ مظاہر ظاہر ہوئے، ظاہر سی بات وہ بات بھی مشہور تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہنچنا اور پھر اس ایک ہرے درخت سے آگ کا شعلہ بھڑکنا اور آگ نمودار ہونا، اور پھر وہاں سے اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی، انی انا اللہ العزیز الحکیم، یہ سب کچھ باتیں مشہور تھیں اور جانی جاتی تھیں. طور پہاڑ کی قسم، اور طور کے اوپر جو کچھ ہوا وہ برحق تھا. اب چونکہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی واقعات پیش آئے، جو ذکر ہے قرآن میں، تو اللہ اس کی قسم کھا کے اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ذکر آ رہا ہے وہ قصہ صرف ایک جگہ قرآن نے بیان کیا وہ کافی ہے، لیکن بار بار الگ الگ انداز سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا شک باقی نہ رہے. لہذا طور پہاڑ کی قسم کھائی، والطور وکتاب مسطور، اور طور پہاڑ کی قسم کھانے میں کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ طور پہ موسیٰ کو ہم نے نبوت دی. تو یہ نبوت کا قصہ کوئی پہلا اور نیا نہیں ہے،
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے، بنائے گئے اور بھیجے گئے، لہذا وہ نبوت بھی ہم نے ہی دی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا پہاڑ کے اوپر، جبل نور کے اوپر حرا غار میں بھی نبوت ہم نے ہی عطا کی ہے، لہذا محمد کی نبوت کو طور پہاڑ کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پھر جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا ہے اس کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے، وہ کتاب مستور، اس سے پہلے بھی کتابیں باضابطہ لکھی ہوئی شکل میں امتوں کے پاس پہنچائی گئیں، دکھائی گئیں، اور انہوں نے پڑھا، انہوں نے دیکھا۔ وہ کتاب مستور فی رق منشور، باریک باریک چمڑے کے صفحات پر کتابیں جو ان امتوں تک پہنچائی گئیں، وہ بھی امتوں کو بھی معلوم ہے، اور آپ تک بھی جو خبر آئی وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ وہ کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم۔ بیت المعمور کے بارے میں 7ویں آسمان کے اوپر جو بالکل کعبۃ اللہ کے مد مقابل، کعبۃ اللہ کے بالکل ٹھیک سامنے، اور اس کے اسی کے مطلب حیالہ میں، مطلب کہتے ہیں کہ بالکل اس کے مد مقابل، یعنی کعبے کے اوپر جائیں سیدھا 7ویں آسمان کے اوپر جو جگہ ہے، اس جگہ پہ 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ وہاں پر اس گھر کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح زمین کے اندر اللہ نے زمین کے اوپر اللہ نے ایک بہت برکت والا گھر، اللہ نے ایک مقام بنایا، اور اس برکت والے گھر کے طواف کا اللہ نے عبادت کا درجہ دیا، اور اس کی عبادت کو بہت رتبہ حاصل ہے، اور اس طواف کو، لہٰذا اسی طرح اللہ نے 7ویں آسمان پہ بھی ایک گھر ہے جس گھر کی روزانہ 70,000 فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ ان کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی اتنی بڑی تعداد اس گھر کی بھی طواف کر رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیت المعمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لہذا اس میں اس بات کا بھی اس بات ہے کہ بیت اللہ کا جو بانی ہے اور جس کے ذریعے تعمیر اللہ نے اس کی مکمل کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اسی کے مد مقابل جو گھر ہے اس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاہدہ کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جا کر وہ وہاں کی زیارت کرائی گئی، لہٰذا ان تمام چیزوں کا آپس میں ربط ہے، یہ سب باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب ایک ہی کتاب کے مختلف ابواب ہیں، لہٰذا یہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے بطور دلیل کے ان کے سامنے واضح کی جا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ انبیاء اور جماعت مرسلین سے الگ کوئی منصب ان کے پاس، مطلب کوئی نیا منصب نہیں دیا گیا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں نبیوں میں کوئی نیا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں جو تمہارے لیے کوئی اجنبی بات ہو گئی یا کوئی نئی حقیقت ہو گئی، لہذا والبیت المعمور، تو اس گھر کی قسم، اور اس گھر کی قسم کھا کر بھی یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ گھر مقدس ہے اور وہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے ہے، اور وہ گھر موجود ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، لہٰذا جو چیز تمہیں نظر آئے وہی حقیقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقتیں وہ بھی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے، لہٰذا جب تمہیں بتایا جائے تو مان لو، جب تمہیں بتایا جائے کہ موسیٰ نبی تھے تو آپ مانتے ہیں اس بات کو، آپ طور پہاڑ پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ نے اس بات کو مانا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح بیت المعمور ایک آسمان پہ جگہ ہے، اس ایک گھر ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کا دن ہے جو آپ دیکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن وہ آنے والی ہے، اور اس کا عذاب بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے نہیں ہیں لیکن آپ مانتے ہیں، اس لیے آپ آخرت کو بھی مانیے۔ والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم، یہ چھت جو تمہیں دکھ رہی ہے لیکن جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ چھت نہیں ہے،
چھت تو بہت دور ہے، تم دیکھ نہیں سکتے. لہٰذا ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے. آسمان تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، آسمان تو اتنی دور ہے. اور جو کچھ بھی مطلب فلسفے میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے کہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے دراصل یہ ہماری حد نگاہ ہے. ہماری بینائی کی جو طاقت ہے وہ جس مسافت پہ جا کے ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے، ورنہ آسمان کا اصل رنگ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. واللہ عالم. ہم نے آسمان دیکھا ہی نہیں، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. لہذا یہ جو حد نگاہ، اب یہ اتنی اونچی آسمان ہے، تم بھی مانتے ہو آسمان ہے، تم نے دیکھا تو نہیں. آسمان کو کسی نے دیکھا ہے؟ آسمان تو کسی نے نہیں دیکھا ہے. مطلب کیا مجھے کوئی حقیقت کوئی بتائے کہ میں نے آسمان دیکھا ہے؟ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے آسمان دیکھا ہے. ہم دن میں جو جہاں پر ہماری نگاہ جا کے رک جاتی ہے وہاں پہ ہمیں نیلا نظر آتا ہے. اسی حقیقت کو آپ دیکھیں کہ آپ دن میں آپ کی نگاہ بہت نیچے رہتی ہے اور رات میں آپ کی نگاہ بہت اوپر کام کرتی ہے. لہٰذا رات میں جو ہم چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھ رہے ہیں وہ اتنی دوری پر ہے، اتنی دوری پر ہم دن میں نہیں دیکھ سکتے. روشنی بلکہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے زیادہ دور تک دیکھنے کے لیے. لہٰذا آپ دیکھ لیں رات میں اگر ایک چراغ جل رہا ہو سمندر میں بہت دور، تو وہ چراغ آپ کو جتنی دور نظر آ رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے وہ چراغ کی جتنی مسافت ہے وہ شاید آپ اتنی دور دیکھ لیں، لیکن دن میں آپ اتنی دور نہیں دیکھ سکتے. آپ کو آپ کی نگاہ ایک حد تک جا کے آپ کی حد مکمل ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی نہیں لیکن آپ کو ماننا ہے. اسی طرح آخرت آپ نے نہیں دیکھی اور کوئی کیسے دیکھے گا، وہ تو بعد میں پیش آئے گی. لہذا نہ دیکھنے والی حقائق کو نہ ماننا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جب یقینی ذرائع سے کوئی بات بتائی جائے تو وہ مان لینا چاہیے. اب وہ ذریعہ یقینی کیسے ہوگا؟ لہذا وہ ذریعہ نبی کا ذریعہ ہے. اب نبی کا ذریعہ یقینی کیسے ہے؟ اللہ اس کے لیے علامات، نشانیاں معجزے کی شکل میں دیتا ہے تاکہ آپ یہ بات مان لیں کہ نبی جو کہہ رہا ہے اور نبی جو ذریعہ ہے وہ یقینی ذریعہ ہے. لہذا جو وہ کہے وہ مان لو. تو والسقف المرفوع والبحر المسجور، اونچے چھت کی قسم اور سمندر موجے مارتے ہوئے سمندر کی قسم. ظاہر سی بات ہے مسجور کے ترجمے میں مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم بالصواب. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سمندر آگ سے بھرا ہوا ہے اور اب اس آگ کی شکل کیا ہے، بھاپ کی شکل میں ہے، یا بعض نئی سائنٹیفک تحقیق کے مطابق کہ دو مختلف گیس ملنے کے بعد جب پانی بنتا ہے اور پھر وہ ان کو ختم کر دیا جائے تو وہ آگ بن جائے اور حرارت پیدا ہو جائے. تو واللہ عالم یہ نئی تحقیق ہے. قرآن کی بہت ساری باتیں جو ہمیں اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ بات کہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے کہ اس میں منہ آیات محکمات، اس میں ہم نے محکم آیتیں بھی رکھی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری آیتیں متشابہات بھی ہیں. اور متشابہات آپ کے چونکہ صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے ہماری قدرت کے کچھ نشانے آپ نہیں جانتے ہیں پھر بھی بتایا تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ کائنات بہت وسیع ہے. لہذا آپ کا ادراک وہاں تک ہو یہ ضروری نہیں ہے. لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. قرآن نے یہ لفظ کیوں جوڑا آگے کہ قسم ہے ان باتوں کی جس کو تم دیکھ رہے ہو اور ان باتوں کی بھی قسم جس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. لہذا بہت ساری حقائق بیان اس لیے کی جا رہی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بہت کچھ ہے. جیسے کہ ہم کمپنی والے بہت ساری باتیں، آپ کسی شو روم میں جائیں ان سے کہیں کہ بھائی آپ کے پاس اسٹاک ہے؟ ہاں وی ہیو مور، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وی ہیو مور کوانٹیٹی، وی ہیو مور اسٹاک، سب کچھ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے. اب ایک بڑی کمپنی بڑے فخر کے ساتھ ہی بولتی ہے اور وہ بولنا پڑتا بھی ہے اور ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے. لہذا بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں اور ہم اس کا ادراک بھی رکھتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ قدرت کی وسعت کا ہماری صلاحیت کے مطابق اندازہ ہو جائے. کیوں اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہمیں قیامت کے دن جن احوال کا ہمیں سامنا ہونا ہے اور جس کا مقابلہ ہمیں ہونے والا ہے، یعنی جس کے ہمیں روبرو ہونا ہے،
اس لمحے میں ہم کسی عذر کو پیش نہ کر سکیں اور ہماری حجت کم ہو جائے. اللہ نے اس لیے ایک ایک بات کھول کر بیان کر. اب اللہ بیان فرما رہے ہیں، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع. یہ ساری باتیں، یہ دلائل ہم نے کیوں دی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ مان جاؤ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اللہ کا بے شک تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا. لواقع، وقع یقع کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا پیش آنا اور کسی بات کا ہونا. اسی لیے آپ واقعہ کو واقعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات پیش آ گئی. اردو میں یہ اپنے صحیح مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور عربی میں بھی اس کو اسی لیے بولتے ہیں واقعہ، یعنی من الوقائع والواقعات، یعنی یہ بات پیش آ گئی. اور آپ اردو میں بھی کہتے ہیں واقعی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یعنی واقعی. واقعی کا مطلب کیا واقعی یہ پیش آ گیا. تو اس لیے لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا. اب یہ حقیقت سمجھانے کے لیے اتنے دلائل سیدھے پیچھے دیے گئے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ کا عذاب پکا ہے، اور یہ عذاب ایک حقیقت ہے، اور اللہ اپنے انصاف کے تحت جس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا وہ خطرناک بات ہوگی. لہٰذا اس سے بچنے کی ابھی کوشش اور تدبیر کرو. تدبیریں بہت ہیں اس کی. سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو کرنے کے کام ہے، جو احکام دیے ہیں اس کو کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں اس معاملے میں تم سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم حق کما حق نہیں ادا کر پا رہے ہو، تو ہم نے دعاؤں کا، استغفار کا، اعتراف کا اور اللہ کے سامنے اپنے عذر کو پیش کرنے کا اللہ نے یہاں موقع دیا ہے. لہذا پوری زندگی کا ایک لمحے کے اعتراف میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اللہ نے سارے مواقع یہاں دیے ہیں. لہذا وہ جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب کے معاملے میں یہی فکر مند ہو جاؤ. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. کوئی اس عذاب کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. یوم تمور السماء، اور یاد کرو اس دن جس دن یہ آسمان حرکت میں آ جائے گا. جس آسمان کو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، جب یہ آسمان حرکت میں آ جائے گا تو آسمان تو بہت دور ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو ٹوٹ کے نیچے گرے گا. اذا السماء انفطرت، اور جب وہ آسمان پھٹے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نظر آئے گا. اب وہ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ سے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک انسان ایمان پر قائم رہے. اور بے شک بسا اوقات بہت دل سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ واقعات جب پیش آئیں گے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، آج سورج کا بے نور ہو جانا، آسمان کا پھٹ جانا، اور ستاروں کا ٹوٹ کے گرنا، اور چوپایوں کا وہ ہونا، اب سارے چوپائے ایک دوسرے کے ساتھ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے چوپائے اکٹھا ہو جائیں، اور بے شمار وہ نشانیاں جو قیامت کے قرب میں پیش آئیں گی، وہ بذات خود اتنا بڑا عذاب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے لیے جب کائنات میں حرکت شروع ہوگی اور کائنات کی مومنٹ آخرت کے قائم ہونے کے لیے، اور جب ایکشن شروع ہوگا اور جب وہ مومنٹ شروع ہوگی، وہ بذات خود بہت بڑی خطرناک گھڑی ہوگی. اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ بڑی بڑی وہ نشانیاں جس کے بعد ایمان مقبول نہیں ہوتا ہے، اس نشانی سے پہلے جتنے اہل ایمان ہیں دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ ان حالات کا وہ حالات بذات خود اپنے آپ میں عذاب ہیں. لہٰذا ہمارے بعض لوگ، میں اکثر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی زمین میں جب تک اللہ بولنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب اللہ بولنے والے تیار کرتے رہو اور قیامت کو لیٹ کرتے رہو. ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت اللہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ کے نام لینے والے کو باقی نہیں رکھے گا. جو اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے اس کے اکرام، اس کے ساتھ اللہ ایسا فرمائیں گے چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ مومن ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ ایک مدت ہے، اس مدت سے پہلے اللہ سب کو دنیا سے اٹھا لیں گے. اس کے بعد صرف وہی لوگ روئے زمین میں بچیں گے جو اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا. ان پر قیامت قائم ہوگی، اور کیونکہ قیامت خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب.
لہٰذا آپ دیکھیں یوم تمور السماء مورا، یاد کرو جس دن کے آسمان حرکت میں آئے گا، ڈگمگا جائے گا، ایک دم اس کی حرکت نظر آئے گی. وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، تو یہ جو آج بہت جھٹلا رہے ہیں ان ساری باتوں کو، یہ اس دن ان کی ہلاکت. الذین هم فی خوض یلعبون، جو آج کیا کر رہے ہیں، حجت بازی میں، یعنی کھیل سمجھ کے حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بس ایک مستی میں لگے ہوئے ہیں، مستی میں حجت بازی کر رہے ہیں، مستی میں حجت بازی کر رہے ہیں. ایک تو مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ حقیقت سمجھنے کے لیے حجت بازی کریں، اور یہاں حجت بازی مستی میں ہے، موج مستی میں حجت بازی کر رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے مار مار کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یا اللہ، اللہم اعذنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم قنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لہذا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکے مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. هذه النار التي کنتم بها تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کی آپ تکذیب کرتے تھے. افسحر ھذا، جب نبی تم سے جب اس حقیقت کو بیان کرتا تھا تو تم کہتے تھے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، یعنی جادو کا مطلب تم اس کی کوئی حقیقت کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو افسحر ھذا، اب بتاؤ کیا وہ جو نبی کہہ رہا تھا وہ جادو تھا؟ کیا یہ جو تم جہنم دیکھ رہے ہو کیا یہ جادو ہے؟ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ واللہ عالم، بظاہر آیات کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی موقع کے لیے کہ جب مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جب جہنم ان کے سامنے آئے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جہنم جو تمہاری نظر کے سامنے ہے، کیا یہ ابھی بھی تم اس کو کہو گے جادو ہے، یا تم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب یہ جہنم پہ کاش تم پہنچ گئے، اصلوھا، جاؤ اس آگ کے حوالے ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب اس میں تم شور کرو یا سکون سے برداشت کرو، دونوں کی حیثیت ایک ہے. مسئلہ یہاں سے اب ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے اب نجات نہیں ہے. اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم آرام سے یعنی صبر کے ساتھ اگر تم اس کو برداشت کرو یا تم شور واویلا کر کے اس کو برداشت کرو، دونوں شکلیں تمہارے لیے برابر ہیں. اور یہ یہاں تمہیں کیوں لایا گیا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہاں آپ کو پہنچایا گیا صرف اس لیے کہ آپ کے کارنامے دنیا کے ایسے ہیں جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور بے شک یہ خود تو اعتراض نہیں کریں گے کہ اللہ ہم جہنم میں کیوں آئے، لیکن یہاں پر ان کو پھر بھی وضاحت کے طور پر کہا جائے گا کہ آپ اپنے دل میں یہ مت سمجھنا کہ یہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے. یہ آپ جو حرکت کر کے آئے ہیں، شرک کر کے آئے ہیں، نبی کو جھٹلا کے آئے ہیں، دین کو جھٹلا کے آئے ہیں، قرآن کو جھٹلا کے آئے ہیں، اور اللہ کے ساتھ دشمنی کے رات دن محنتیں اور سازشیں کر کے آئے ہیں، یہ سب ان کا صلہ ہے، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ الذی ہدانا للایمان، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان اسلام کی توفیق نصیب فرمائی اور دولت نصیب فرمائی، اور اللہ ہمیں تمام ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو راضی اور کرنے والے ہوں اور جس کو اللہ پسند کرتا ہو. اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 16 تک بات کر لی ہے. اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے. جنتیوں کے تذکرے میں بہت خاص آیتیں بھی ہیں اس میں، اور اس میں خاص آیت نمبر 21 ہے، وہ بھی بڑی ایمان افزا. ہر قرآن کی تو ہر آیت، بہرحال ہمیں تو بسا اوقات کچھ الفاظ کہتے ہوئے ہمیں ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بات کلام اللہ کی شان سے فروتر نہ ہو. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی خاص توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے لیے جتنی محنت مطلوب ہے وہ محنت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے. اور اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، جن فنون کی ضرورت ہے، اس پر محنت بھی کرنا چاہیے. اس کو ایسا مشکل بھی نہیں بنا دینا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنے سے بہت اپنے لیے اس کو بالکل ناممکن چیز سمجھے، اور اتنا آسان بھی نہیں بنا دینا چاہیے کہ یہ کوئی عام سی کتاب ہو. بہرحال اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے اور قرآن کا صحیح فہم اور صحیح علم نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.